جی السلام علیکم. آج ایل ایم آئی اے کے حوالے سے کچھ چینجنگز کینیڈا نے اپنی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کی ہیں. تو اس میں میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. ریفیوزل ٹو پروسیس اے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ اپلیکیشن. تو ایل ایم آئی اے بیسیکلی بہت سارے لوگ ایل ایم آئی اے پہ فوکس کر رہے تھے کینیڈا جانے کے لیے، یا جو لوگ وزٹ ویزے پہ جاتے تھے وہ وہاں پہ جا کے ایل ایم آئی اے لینے کی کوشش کرتے تھے. تو اس کے اندر بہت ساری میجر چینجنگز آئی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ سپتمبر 26-24 certain LMIA applications submitted for low wage positions will be affected by the following measures. تو اس میں انہوں نے جو میجر چینج کیا ہے وہ جتنی بھی لو ویجز پوزیشنز ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے. اور لو ویجز سے مراد کہ جو بھی میڈین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لو ویجز ڈفرینٹ پروونس کے اندر سیلریز آفر کی جاتی ہیں. اب لائک ہم اگر کسی بھی پروونس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی سرٹن ایک پروفیشن ہے اس کی $29.50 پر آور اگر چل رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی فکس کر دیا ہے کہ اگر 30 سے لو ہے تو اس کے اندر جو ایل ایم آئی اے کی آپ کی ایک پرسنٹیج ہوگی وہ لوگ ایل ایم آئی اے اس سرٹن جو آرلی ویجز ہیں اس سے کم نہیں لے سکیں گے. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ سرٹن ایل ایم آئی اے اپلیکیشن فار لو ویجز پوزیشن میٹروپولیٹن ایریاز ود دا ان امپلائمنٹ ریٹ آف 6%. اور اس میں سب سے جو میجر چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایل ایم آئی اے جو بھی پروونس دے رہا ہے، جو بھی پی این پی پروگرام میں ہے، وہاں پہ اگر ان امپلائمنٹ ریٹ 6% ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ایل ایم آئی اے پروسیس نہیں کر سکے گا. لائک پہلے کوئی بھی امپلائر تھا تو امپلائر جو اپنی ایل ایم آئی اے فار ایگزامپل اس کے پاس اگر 10 امپلائی ہیں تو وہ 2 3 4 ایل ایم آئی اے دے سکتا تھا یا 2 دے سکتا تھا. تو اب اس کو لمیٹڈ کر کے ایک ایل ایم آئی اے پہ اس کو کر دیا گیا ہے اس طرح کے ایریے کے اندر. کیونکہ وہاں پہ کیونکہ آج کی جو رپورٹ تھی کینیڈا کے حوالے سے اس میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھنے کو آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اس میں جو میڈین بیسڈ ہیں جن کی آرلی ویجز جو ہیں وہ لو ہیں تو ان کو انہوں نے بین کیا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سم سیکٹرز دا کرنٹ 20% آن دا proportion of low wages positions is reduced to 10%. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ کچھ جو سیکٹرز ہیں جس میں لو ویجز آفر ہوتی ہیں، جس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی آکوپیشنز یا ناک لسٹ میں جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں تو وہ اس میں کچھ پروفیشن جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، وہ بھی اس میں ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیول کانٹریکٹ پر ہیں جن کو ورک پرمٹ بھی سپورٹیو ہے اور ان کو پی آر کے لیے بھی اوبلائج کر رہے ہیں امپلائر، تو وہ اس میں ایفیکٹ نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس میں نیکسٹ میں دیکھیں تو ان سم سیکٹرز دا کرنٹ 20% آف دا پروموشن ان دا کنسٹرکشن اینڈ دا ہیلتھ کیئر سیکٹر دا proportion of the low wage positions is being reduced to 20%. تو اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے کہ کنسٹرکشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آکوپیشن ہیں ان کو بھی 20% سے 10% پر 20% سے کم کر کے 10 یا اس سے بھی کم پرسنٹیج میں اس کو کر دیا گیا ہے. تو اس میں یہ کہ اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس 10 امپلائی ہیں تو آپ ایک کو ایل ایم آئی اے جو ہے وہ سپورٹ آپ کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور بات جو ہے بڑی ضروری ہے، جو لوگ وزٹر ویزے پہ جا رہے تھے اور وہ ایل ایم آئی اے اپلائی کر رہے تھے یا لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کی اب یہ کوشش رہے گی کہ ہم اگر ایل ایم آئی اے لیتے ہیں تو اس میں ہمیں 1 سال کا جو ہے وہ سٹے مل جائے.
تو اس میں بھی بڑی جو ہے پیچیدگی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ جتنے بھی ڈیفائن آکوپیشنز ہیں جس میں اگر آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں یا کنسٹرکشن ہے، کیونکہ یہ دو واحد فیلڈ ہیں جو کینیڈا میں ابھی بھی بہت زیادہ جن کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا کنسٹرکشن سے ہیں تو وہ تو کسی حد تک پھر بھی ان کو oblige کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا، کیونکہ یہ دو جو ہیں یہ ہر پروونس کے اندر ہی ڈیمانڈنگ میں ہے۔ اوورآل تو خیر بہت زیادہ سارا ریسیشن آج کل کینیڈا میں دیکھنے کو آ رہا ہے، تو اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ان کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آگے جو ہے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو PSW ملے گا، تو وہ بھی 2025 سے آنورڈ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جائیں گے تو ان کو بھی یہ چیز بڑی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ اپنی جو ڈگری ہے وہ یا ہیلتھ کیئر میں لیں، اور اس میں اب ہیلتھ کیئر میں جس طرح ڈینٹل کا ہے یا میڈیکل رسپونڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہے، یا یہ پوری ایک ناک لسٹ اس میں بھی دی گئی ہے جس میں ریگولر ان کے جتنے بھی ناک لسٹ کے اندر آکوپیشنز ہیں، تو اس کو بھی جو ان فیوچر اسٹوڈنٹس کینیڈا کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز فالو کرنی چاہیے کہ کل کو ان کو LMIA لینے میں یا PSW لینے میں کسی قسم کا وہ کوئی دشواری نہ ہو۔ تو باقی اس میں یہ کہ اس میں کنسٹرکشن سائڈ اور ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے وہ اس میں بھی جتنے بھی لو ویجز پوزیشنز تھی اس کو بھی انہوں نے 20% پہ ریڈیوس کر دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ہے دا میکسیمم امپلائمنٹ ڈیوریشن فار دا لو ویج پوزیشن ریڈیوسڈ فرام 2 year to 1 year، تو اس میں بھی 2 سال سے اس کو کم کر کے، اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ LMIA اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی اس پہ سٹے لے لیا جاتا ہے، تو وہ بھی 2 سال سے جو ہے وہ کم کر کے اب 1 سال پہ کر دیا گیا ہے، تو اس میں بھی بڑی جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کچھ سیکٹرز اور بھی ہیں جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، وہ اگر آپ اس میں لسٹ چیک کریں گے تو آپ کے سامنے سارے جتنے بھی پروونس کے اندر جو بھی ریشو چل رہی ہے، خواہ وہ امپلائمنٹ ریٹ کے حوالے سے ہے یا جو بھی اس کی صورتحال ہوگی، آپ نے اس کو فوکس کر لینا ہے۔ اس میں ویجز جو ہیں وہ بھی ڈسکرائب ہیں کہ ویجز اس ایریا میں کیا ویجز چل رہی ہیں، اور جس طرح کہ البرٹا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس البرٹا کے اندر جو ابھی کرنٹ ویج ہے وہ اگر پر آور چل رہا ہے کسی بھی لائک فار ایگزامپل اگر $29.5 ہے تو اس سے وہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، تو اس میں یہ جو چینج آیا ہے سارا یہ بیسیکلی ان امپلائمنٹ کو دیکھتے ہوئے آیا ہے، اور یہ لو ویجز پوزیشنز جتنی بھی ہوں گی اس کے اندر یہ زیادہ ایفیکٹ کرے گا۔ تھینک یو۔